بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سورۃ القدر کے الفاظ کے معانی کے بیان کو شروع کرنے سے پہلے مختصر تعارف اس سورہ مبارکہ کا آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کاروان قرآن کے جو دروس کا لیکچرز کا سلسلہ ہے، اس میں ہم نے جو ترتیب رکھی ہے، صورتوں کی نزول کی ترتیب رکھی ہے، یعنی وہ ترتیب جس کے مطابق قرآن کریم کی صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اس ترتیب سے ہم چل رہے ہیں۔ آغاز ہم نے پہلی سورہ سے کیا تھا جو سورۃ العلق ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور خداوند عالم کے فضل و کرم اور اس کی دی ہوئی توفیق سے اس آج کے لیکچر میں ہم 25ویں نمبر پر 25 نمبر پر نازل ہونے والی سورہ رسول اللہ پر سورۃ القدر کا آغاز کر رہے ہیں۔ پس نزول کی ترتیب کے مطابق سورۃ القدر کا نمبر 25 ہے، اور یہ سورہ عبس کے بعد اور سورہ شمس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاہا، سورۃ الشمس سے پہلے رسول اللہ پر نازل ہوئی۔ اور اگر ہم قرآن کریم کی مصحف کی ترتیب دیکھیں، یعنی کتابی شکل میں جو قرآن کریم ہمارے پاس ہے، تو اس میں اس سورہ مبارکہ کا نمبر 97 ہے، 97 ہے، اور یہ قرآن کریم کے آخری جز میں سورہ علق کے بعد اور سورہ بینہ سے پہلے موجود ہے۔ سورۃ القدر کا جو نام ہے وہ شب قدر، جس کا تذکرہ آیا اس سورہ مبارکہ میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر کا معنی بھی ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ ایک قابل قدر، ایک بڑی قدر و قیمت والی، ایک بڑی اہمیت والی رات کا تذکرہ اس میں کیا، اور فرمایا کہ اس رات میں ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور اس رات کی پھر عظمت کے بارے میں اور اہمیت کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے اور ان کا بڑا فرشتہ، عظیم المرتبت فرشتہ، جس کو اس سورہ مبارکہ میں روح کا نام دیا گیا، وہ اترتے ہیں اللہ کے اذن سے اس رات میں تمام احکام لے کر، یعنی گویا کہ اسی لفظ قدر سے تقدیر کا لفظ ہے جسے ہم اپنی اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو وہ تقدیر کے فیصلے اللہ تبارک و تعالی گویا پورے سال کے لیے جو فیصلے ہوتے ہیں انسانوں کے بارے میں، تو وہ فیصلے اور وہ احکام لے کر اس رات میں، یعنی اپنی اپنی ذمہ داریاں لے کر انسانوں کے بارے میں، اس کائنات کے بارے میں فرشتے اور روح زمین پر اترتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جب تک فجر کا آغاز نہیں ہوتا، صبح کا آغاز نہیں ہوتا، اس وقت تک یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس رات میں سے ہر قسم کے شر کو، ہر قسم کی خرابی کو دور فرما دی۔ البتہ ظاہر ہے کہ انہی کے لیے ہے کہ جو اس شب قدر کی قدر کو جانتے ہوں، بے قدرے نہ ہوں، بے قدری نہ کریں، اور جو اللہ تبارک و تعالی رحمتیں اس شب میں بانٹتا ہے اور فرشتے لے کر اترتے ہیں، ان نعمتوں کو اور ان رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے انسان آمادہ ہو۔
قرآن کریم کے نزول کا تذکرہ ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ آپ کو معلوم ہے گزشتہ صورتیں اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر جو بات کی گئی ہے گزشتہ باتوں سے، گزشتہ صورتوں سے کیا رابطہ ہے اس کا، اور اب کیا قدم اٹھایا جا رہا ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ اسی گزشتہ سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں ذکر کیا تھا، اس کو لانے والے فرشتوں کی عظمت کا ذکر کیا تھا، اور یہ قرآن کریم وحی الہی کہ جو اللہ کا پیغام رسول اللہ کے ذمے لگایا گیا تھا انسانوں کو سمجھانا، سب سے بڑا مخالفین کا حملہ اسی کلام پر تھا۔ کبھی کہتے تھے یہ جھوٹ ہے، کبھی کہتے تھے یہ جادو ہے، کبھی کہتے تھے یہ شاعری ہے۔ یہ سارا کا سارا حملہ اس لیے تھا کہ رسول اللہ کا بنیادی ترین جو ہتھیار تھا وہ یہی اللہ کے کلام کی آیات تھی، یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ کا رسول یہ آیات تلاوت کر کے ان کو سناتا ہے، اور یہ آیات اتنی قیمتی ہیں کہ جس پر ان کا اثر نہیں ہوتا، توجہ فرمائیں، ان آیات کا جس پر اثر نہیں ہوتا تو پھر اس پر کس بات کا اثر ہوگا، یہ بات خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائی ہے۔ فرماتا ہے مثلا اسی 29ویں جز کی جو آخری سورہ ہے سورۃ المرسلات، وہاں پہ اس کی آخری آیت میں اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس قرآن کے بعد اور کس بات پر، کس کلام پر یہ ایمان لائیں گے، یعنی گویا اللہ نے سب سے زیادہ تاثیر قرآن کریم میں رکھی ہے، اور جس پر قرآن کا اثر نہیں ہوتا اس پر کسی اور بات کا اثر کرنا وہ مشکل ہے، نہیں ہوگا ایسا۔ اور یہ بھی بدنصیبی ہے ان افراد کی کہ جن کو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے قرآن دیا لیکن وہ اپنی زندگیوں میں قرآن کریم میں اس کو نہ پڑھیں، اس میں غور و فکر نہ کریں، اور اس کا بتایا ہوا آئین وہ اپنی زندگیاں گزارنے کے لیے نہ اپنائیں۔ یہ بدنصیبی ہے، اور ہم بارہا عرض کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 کے مطابق حتماً قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کی، اپنی امت کی شکایت کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو قرآن کریم کے وحی الہی ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زور دیا گزشتہ صورتوں میں بھی۔ کبھی فرمایا کہ اس فرشتے کا تذکرہ کیا کہ جو وحی لے کر آتا ہے، اس کے بعد رسول اللہ کے بارے میں بتایا کہ یہ سورہ نجم میں بتایا کہ نہ یہ بہکے ہیں اور نہ یہ گمراہ ہوئے ہیں۔ یہ ساری کی ساری تائیدات اس لیے تھی کہ کفار کو بتایا جا سکے کہ یہ قرآن کریم ہمارے نبی نے اپنے پاس سے نہیں بنایا بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں بھی اسی قرآن کے نزول کا تذکرہ ہوا کہ اگرچہ ہم آگے بیان کریں گے کہ شب قدر میں قرآن مجید کے نزول سے کیا مراد ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی یوم مبعث، جب رسول اللہ کو ظاہری نبوت کی ذمہ داری عطا کی گئی اللہ کی طرف سے، فرشتہ آیا غار حرا میں وحی لے کر آیا، تو اس پہلی وحی کے بعد 23 سال کے تقریباً عرصے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ تو پھر سورۃ القدر میں اسے نازل کرنے سے کیا مراد ہے، انشاءاللہ ہم آیات کے الفاظ کے معانی کے بیان کے دوران اور وضاحت کے دوران یہ باتیں بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ آئندہ درس سے ہم ان آیات کے الفاظ کے معانی بیان کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔